عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ حضرت عمر بازار تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کرتے تھے کیا ہو رہا ہے ابھی، کیا وہ آنکھیں بند کر کے نہیں گزرا کرتے تھے، آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھتے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، کمزور سا آدمی، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور دکانوں سے مانگتا پھر رہا، اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا۔ کھڑے ہو گئے، دو چار ساتھی ساتھ تھے، کیا جملہ فرمائی حضرت عمر نہیں کہہ سکتے یار یہ کیا، یہ بابا مانگ کیوں رہا؟ ہم نے اپنے نظام میں کوئی ایسا خلا نہیں رہنے دیا کہ کسی کو کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے۔ ہمارے بیت المال کے نظام میں کوئی ایسا جھول نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے۔ یہ بابا کیوں مانگ رہا؟ بولا اس کو کون ہے؟ بولا ابا کون ہو؟ یہ میں یہودی ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ یہ مل رہا ہے۔ خرچے کے لیے پورا نہیں ہے؟ پورا ہے۔ مانگ کیوں رہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہودی ہے۔ تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ یہ ملتا ہے۔ تمہارا خرچے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کافی ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت میرا خرچہ تو پورا ہو جاتا ہے لیکن سال کے بعد مجھے جزیہ دینا ہوتا ہے، اس کی تاریخ آ رہی ہے، وہ پیسے میرے پاس نہیں ہے، دو چار آدمیوں سے مانگ کر دے دوں گا۔ میرے پاس نہیں ہے اس کے پیسے جو میں نے سال میں حکومت کو اپنا ٹیکس پہ جزیہ جسے کہتے دینا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، تاریخ ہفتہ رہ گیا ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں، دو چار آدمی سے مانگ کر وہ دے دوں گا، باقی میرا کام ٹھیک چل رہا ہے، وظیفہ ملتا ہے، خرچہ ہو جاتا ہے میرا۔ حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا، کیا جملہ کہا، ہمارے دوستو یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ یہ جوانی میں کما کر ہمیں دے اور ہم کھائیں اور بڑھاپے میں سے لوگوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ جوانی میں اس کی کمائی ہم کھائیں، یہ کمائے اور ہمیں دے، ہم استعمال کریں، اور بڑھاپے میں سے لوگوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں؟ نہیں بابا چھوڑو، صبح آنا، تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ صبح شورا والے بلا لیے اور قانون میں تبدیلی کر دی، جو غیر مسلم کمانے کے قابل نہیں رہے گا اس کا جزیہ معاف۔ سبحان اللہ۔ جو کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو کماتا ہے اسے لیں گے، جو نہیں کما سکتا اس کا جزیہ معاف۔ ایک جھلکی اور اس کا رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن دو ساتھیوں کے ہمراہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے سامنے سے گزرے، اندر سے معصوم بچے کے رونے کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، رو رہا ہو بچہ، اٹھا رو رہا ہوگا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو بچہ ابھی بھی رو رہا، کچھ تھوڑے سی کھٹک ہوئی کہ یار مسلسل کیوں رو رہا ہے۔ پھر سوچا بس اوقات بچے روتے رہتے ہیں، کافی دیر رو رہا ہوگا، پھر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ جب سامنے سے گزرے تو بچہ پھر رو رہا، کمانے نہیں کو گڑبڑ ہے، یہ نارمل رونا نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صاحب باہر ہے، بچہ مسلسل کیوں رو رہا ہے یار، اتنی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل روتے چلا جا رہا ہے، کیوں وجہ بیمار ہے؟ ان کا نہیں۔ پھر جناب وہ اصل میں اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی، اور یہ دودھ بچے نے دودھ کے لیے ضد کرنی ہے، رونا ہے یا کیا کرنا ہے؟ یہ ضد کر رہا ہے دودھ کے لیے، ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی، تو بچے کی عمر کتنی ہے؟ سال۔ ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ جناب بات یہ ہے کہ امیر المومنین بچوں کو دیتے ہیں وظیفہ،
اور وظیفہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری خوراک پہ لگ جاتے ہیں. وہ دلیل ہوتی ہے کہ اب ماں کے دودھ سے علاوہ اور بھی ضرورت ہے اس کو کچھ. تو ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری خوراک پہ لگ جاتے ہیں تو پھر وظیفہ شروع ہوتا ہے. یہ ماں زبردستی اس کا دودھ چھڑوا رہی ہے تاکہ دودھ چھوڑے دوسری خوراک پہ آئے، اس کو پیش کرے امیر المومنین کے سامنے کہ آپ اب یہ روٹی کھاتا ہے تو اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ اپنے سے خطاب کر کے کہا، عمر تم نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا. اپنے سے خطاب کر، عمر تم نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا. اس گھر والے سے کہا صبح آنا، ماں کو دودھ پلایا، اس کے وظیفہ جاری ہو جائے گا. صبح آنا میرے پاس. صبح قانون بدل دیا، بچے کے دودھ چھوڑنے پر نہیں، بچے کی پیدائش پر وظیفہ شروع.